کہ جب اس بجٹ کو میں دیکھ رہا تھا تو اس بجٹ سے پہلے جناب اسپیکر میرے پاس آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن آ گئی، اور جب میں نے آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں ٹوٹل ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکس، سیل ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، پیٹرولیم لیوی، گیس ری پیمنٹ آن لون، یہاں تک کہ ڈیفنس بجٹ بھی اس میں ڈیفائن ہوا تھا۔ اور یہ بجٹ اور آئی ایم ایف کے پروپوزلز میں 10% کا شاید فرق ہوگا۔ تو میں یہ پریشان ہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ پورا کا پورا وہیں سے کاپی پیسٹ آیا تھا تو اس میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ٹیوشن تو مجھے پڑھا دیتے 6 گھنٹے کی، میں پیش کر دیتا۔ یعنی اتنی تگ و دو کے بعد اور اتنے تجزیے، تبصرے، ٹیلی ویژن میں مکالمے، سیدھا سیدھا بجٹ ہے، جو دیا گیا ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے کہ جب آئی ایم ایف، جب آپ کہتے ہیں کہ جب منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی، لیکن پھر پرائم منسٹر صاحب کی تقریریں سنی، میں نے اور بھی تقریریں سنی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم 25 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور 25 بار میں یہ 2 ہی جماعتیں تو ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ پیدائش سے یہ میوزیکل چیئر تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو 25 بار آئی ایم ایف کے پاس یہی دونوں جماعتیں گئی ہوں گی نا۔ تو پھر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج پھر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے، سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور دل پر پتھر رکھ کے بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ بھائی یہ دل کی ٹیکنالوجی ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی وہ دل بنا لیں جس پہ اتنے بڑے بڑے پتھر رکھ سکیں، عام آدمی کو بھی پتہ چلے۔ اور یہ بات بڑی درست کی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست نے کہ ہم بجٹ پہ تنقید تو کر رہے ہیں اور بجٹ پاس بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر اتحاد ہی ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، بجٹ پاس کرنا ہے۔ لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ 1947 میں $1 3.3 روپے کا تھا، تو کیا یہ کبھی کسی حکمران نے سوچا ہے کیا 2026 میں یہی $1 285 روپے کا ہے تو ہمارے ملک پہ گزر کیا رہا ہوگا؟ تک ابھی یہ کمپیریٹیو انالیسس ہم نے بنگلہ دیش سے کیا ہے اور سری لنکا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا، لیکن سری لنکا کی جی ڈی پی اور اکانومی آج بھی جا کے کیلکولیٹ کر لیا۔ اسی طریقے سے جب میں نے دیکھا کہ جس کے ساتھ لفظ قومی لگا ہوا ہے اس محکمے کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ قومی بجٹ فارغ، قومی پھول کسی کو پتہ ہی نہیں، قومی کھیل ہاکی تباہ، قومی ایئر لائن تباہ، قومی اسٹیل مل تباہ، قومی زبان تباہ۔ تو ہماری تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا اس ملک کے ساتھ بس گزارا کر رہے ہیں۔ پھر عام لوگوں سے پوچھو تو عام لوگ بجٹ کے بارے میں پہلے بڑے کانشیس ہوا کرتے تھے۔ مجھے بچپن میں یاد ہے گھر کے بڑے سب بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ بھائی بجٹ کیا آئے گا، اور پی ٹی وی لگایا جاتا تھا، ایک پوائنٹ نوٹ کیے جاتے تھے۔ عوام تو لا تعلق ہے بجٹ سے، عوام تو شدید بیزار ہے۔ عوام تو ہمارے پروٹوکول، ہماری گاڑیاں، ہمارے کپڑے، ہمارے لگژری دیکھ کر عوام میں تو نفرت ہے۔ ہم لیڈر بنے پھر رہے ہیں، 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں پھر رہے ہیں، اور وہ خوش آمدی جو ہے وہ اپنے گرد 100 چمچے جمع کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا کامیاب لیڈر ہے۔ وہ ایکچوئل پبلک میں جاؤ نا کسی دن کوئی موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ لگا کر تو لگ پتہ جائے گا کتنی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ اگر 4 چاہیے جو ادھر ادھر ہوتے نا چمچے، انہیں چھوڑ کر کسی بس میں بیٹھ کے ٹاور سے ادھر نکلے نا کراچی، برابر میں سیٹ کوئی نہیں دیکھا بیٹھنے کے لیے۔ عوام کا تو یہ برا حال ہے۔ اور پھر ایک اور اسپیکر صاحب بڑی اہم بات، یہ ملک سے باہر جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، سب جاتے ہیں۔ آپ کبھی یہ اکیلے، ہمارے تمام لیڈرز، میں بھی اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ امریکہ، یورپ، لندن یا عرب ممالک جائیں نا، بغیر چمچے، بغیر پروٹوکول کے، خدا کی قسم آپ سے کوئی ہاتھ ملانے نہیں آتا، آپ سے کوئی تصویر کھنچانے بھی نہیں آتا۔ لیکن اگر انہی ممالک میں کوئی کھلاڑی چلا جائے، کوئی سنگر چلا جائے، کوئی سیلیبریٹی چلا جائے، تو آپ دیکھیں اس کا کیسا پرتپاس استقبال ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی مہذب معاشرہ یہ جانتا ہے کہ آپ حکمران بن کے کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ وزیر بن کے کوئی احسان نہیں کر رہے،
آپ اپنے ملک کے خادم ہیں, آپ کو خدمت کے لیے رکھا ہے. میں آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن پہ ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے پاس ایک بڑی عجیب سی چیز اور اسپیکر صاحب آئی ہے, اور وہ یہ کہ اس آئی ایم ایف نے ایک ہائی لیول سمری ٹیکنیکل اسسٹنٹ رپورٹ دی ہے, اور اسپیکر صاحب اس کی جو مین کور فائنڈنگ ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ. یعنی آئی ایم ایف آپ کو پیسے دینے کے بعد نومبر 2025 میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پورے ملک میں گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ میں یہ ذکر ہے. یہ رپورٹ پتہ نہیں کسی نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں, قرضہ تو لے لیا لیکن اس کے بعد دوسری باتیں بھی ان کی کوئی سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کرپشن ختم کرو اپنے اندر سے. ہمارے یہاں کرپشن کے کنگز کو صدارتی ایوارڈ ملتے ہیں, ہمارے یہاں تو اربوں خربوں روپے کے کرپشن کرنے والے کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ جرم ثابت نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو امپار لگا ہوا ہے, 400 روپے 600 روپے 1000 روپے بجلی کا بل یا جرمانہ نہ پے کرنے والا اندر ہوتا ہے. اس ملک کے ہزاروں ارب روپے کھا جانے والے کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا. تو ایک اور گزارش میری یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ دیکھا کہ بڑی یہ تقریریں ہوئی ہیں اور صوبوں کے اوپر بھی بڑی تقریریں ہوئی ہیں. کبھی یہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے, یہاں بار بار یہ بات ہو رہی ہے, بار بار بات ہو رہی ہے. بھائی این ایف سی پڑھو نا, یہ نیشنل فائنینس کمیشن پڑھو تو صحیح, اس میں پڑھو تو صحیح کہ یہ کس طرح سے ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے. یہاں پر کھڑے ہو کے چاروں صوبوں کے نمائندے دیکھا میں نے, وہ کے پی کے جو ہے نا اوزار, بلوچستان پریشان, سوائے پنجاب کے. سندھ کا تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں, ہمارا تو رونا اپنی جگہ ہے ماشاءاللہ, ہمارے سندھ کے حکمران بھی یہاں آ کے رو رہے ہیں اور ایسے ایسے آنسوؤں سے رو رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے آنسوؤں سے رو رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں. کہہ رہے جی بچوں کا اسکول میں پانی نہیں ہے, اسپتال میں ٹیکہ نہیں ہے, نرس بھاگ گئی ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, میرا وہ سیلاب آ گیا. یار تو پھر یہ 18ویں ترمیم کے سب لوگ خلاف بات کر رہے ہو نا, تو یہ طے ہو گیا نا 18ویں ترمیم نے کچھ نہیں دیا صوبوں کو, تو پھر رول بیک کرو یار 18ویں ترمیم. جب سارا کا سارا وفاق کوئی سنانا ہے تو میں یہ کہنا ہے کہ جناب میرے پاس بجلی نہیں ہے, میرے پاس گیس نہیں ہے, میرے پاس پانی نہیں ہے, میرے پاس تعلیم نہیں ہے, میرے پاس صحت نہیں ہے. اچھا گیس کی رائلٹی چاروں صوبوں نے لینی ہے, سندھ کی رائلٹی سب سے زیادہ ہے, نیشنل فائنینس کمیشن میں گیس کی رائلٹی بھی لینی ہے, گیس ڈیولپمنٹ سرچارج بھی لینے ہیں, کے الیکٹرک کے اندر سے 90 ارب روپے کے الیکٹرک سے بھی لینے ہیں, اور رونا گانا پورا ہے. پھر اب جو سندھ کا بجٹ آ رہا ہے, اب میں آپ کو وفاق سے جو شیئر ملا ہے اسپیکر صاحب, 2000 ارب روپے صوبوں کو جا رہا ہے. 2008 میں میرے صوبے کا بجٹ تھا 265 ارب روپے, 265 ارب روپے. اس دور کی بجٹ جنتری اٹھا کے دیکھیں, ایسا لگ رہا تھا 2008 میں پتہ نہیں کیا کوئی جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. آج میرے صوبے کا بجٹ نیشنل فائنینس کمیشن 18ویں ترمیم کے بعد 4000 ارب روپے ہونے جا رہا ہے, اور میرے حکمرانوں کا یہاں رونا گانا ہی نہیں ختم ہو رہا. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صوبائی خود مختاری کے بعد اب کیا چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے ریاست بن چکے ہیں, صوبے تو ایک علیحدہ اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اب نعمان کی بات ہو تو پرائم منسٹر کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم ہے. اچھا جی ایڈمیشن نہیں ہو رہے, یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں ہو رہی ہیں, یہ صوبائی معاملہ ہے. ارے بھائی اسپتال برباد ہو گئے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمیں جو 1 ارب روپے کا فنڈ ملا وہ بھی چیف منسٹر نے NOC کینسل کر دی. تو پھر یہ بتائیں کہ آخرکار وفاق کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے, اس کانسٹیٹیوشن میں اکاؤنٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات اس بجٹ کے اوپر, اب میں اس کی کلوزنگ کروں گا تجویز دے کر. سب سے اہم پلر جو اس بجٹ کا ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی. آپ کے پاس 30 ارب ڈالر آتا ہے فورن ریمیٹنس. یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ایران اور امریکہ وار میں رک گئے, لیکن ابھی دبئی کا رویہ ہم نے دیکھ لیا. آپ کے یہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی 30 ارب ڈالر بھیجتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے.
اور یہ آپ کا 30 ارب ڈالر آپ کے ایکسپورٹ سے کم ہے، ایکسپورٹ کے برابر ہے. تو یہ آپ کا جو سب سے بڑا ریلائنس ہے فورن ریمیٹنس کا، وہ گلف کرائسس کے بعد اب ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ جو ہمارے عرب ممالک میں، سعودیہ میں، دبئی میں، قطر میں، دوحہ میں، جہاں جہاں لوگ ہیں، ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا مین پاور یورپ کی طرف شفٹ کرنا چاہیے. وہاں کے جو بیریئرز ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، لیکن وہ ہمیں اب ریلائنس دوسرے ممالک پہ کرنا ہے. پھر ایک اور ایگریکلچر زون، پاکستان از ون آف دا بیسٹ ایگریکلچر زون ان دا ورلڈ. اب یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جناب، اور ابھی میں نے یہاں بھی سن لیا ایگریکلچر بھی 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے. لیکن آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں اس کے توسط سے پرائم منسٹر کو 71 سنانی پڑ گئی. بھائی 5 دریا ادھر ہیں، 4 موسم ادھر ہیں، اور ٹماٹو باہر سے آئے گا، چاول باہر سے آئے گا، آٹا بھی باہر سے آئے گا، اور پھر سارے کے سارے ایگریکلچرز جو اس ایوان میں بیٹھے وہ غریب ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں. جس کی 4 شوگر ملیں تھی وہ 16 شوگر ملوں کا مالک ہے، اور 16 کی 16 نقصان میں جا رہی ہیں. رائس ملیں تھی وہ بڑھ گئی ہیں، سب نقصان میں جا رہی ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہاری ہمارا 50% کا پارٹنر ہے. اگر ہاری آپ کا 50% کا پارٹنر ہے تو یہ ہاری کا ڈی ایچ اے میں آپ کے گھر کے برابر گھر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہاری $1 لاکھ دے کے افریقہ شکار پہ کیوں نہیں جاتا؟ یہ ہاری کے بچے کانوینٹ اسکول میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ آپ کا 50% کا پارٹنر ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک تو سونے پہ سہاگا کہ ایگریکلچرسٹ موجود ہیں، اوپر سے پولیٹیشین بھی ہیں. یعنی کہ پوری سندھ کے اندر غریبوں کے اوپر ایک قبضہ ہے. میری بہن کہہ رہی تھی جال بچھایا ہوا ہے، بالکل جال بچھایا ہوا ہے. سندھ میں تو غریبوں میں جال کے اندر جال ہے اور غریب اس میں پھنسا ہوا ہے. وزیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور سندھی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. اور اس کی ایک اور مثال یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، خود کہہ رہے ہیں نا 70% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، 800 ارب روپے. اب یہاں فیڈرل گورنمنٹ نے 46 ارب روپے تعلیم کے رکھے ہیں، 800 ارب روپے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے رکھے ہیں. اب آپ بتائیے جس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں سیاسی رشوت دی جائے گی، یہ سیاسی رشوت ہے، یہ ووٹر کو پہلے سے خریدا جاتا ہے. 800 ارب روپے آپ سیاسی رشوت میں انہیں امداد کے طور پہ دے رہے ہیں. تو اس ملک میں ڈاکٹر قدیر پیدا ہوں گے یا فقیر پیدا ہوں گے؟